حضرت کی نعت سے پہلے حضرت کی گزارش پر قاری عفان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہم سب کو کچھ سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چار مصرے حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جب ہونٹ پہ آتا ہے میرے ذکر مدینہ، جب ہونٹ پہ آتا ہے میرے ذکر مدینہ، جب ہونٹ پہ آتا ہے میرے ذکر مدینہ، خوشبو سے خوشبو سے مہکتا ہے، خوشبو سے مہکتا ہے میرے دل کا نگینہ، خوشبو سے مہکتا ہے میرے دل کا نگینہ۔ ہے خاک مدینہ کی تو خوشبو بھی نرالی، ہے خاک مدینہ کی تو خوشبو بھی نرالی، ہے خاک مدینہ کی تو خوشبو بھی نرالی، موجود ہے پسینہ، موجود ہے اس میں میرے آقا کا پسینہ، جب ہونٹ پہ آتا ہے میرے ذکر مدینہ، کہ ارمان نہ رہ جائے کہیں دل کے ہی دل میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کعبۃ اللہ کی زیارت عطا فرمائے، کہ ارمان نہ رہ جائے کہیں دل کے ہی دل میں، ارمان نہ رہ جائے کہیں دل کے ہی دل میں، ارمان نہ رہ جائے کہیں دل کے ہی دل میں۔ اللہ ہمیں مدینہ، اللہ نے بھیج دے اب جلد مدینہ، جب ہونٹ پہ آتا ہے میرے ذکر مدینہ۔ بلا تمہید نعت پاک پڑھتا ہوں۔ مدتوں سے ترستا ہوں میں اس جگہ حاضری کے لیے، پر بچھاتے ہیں قدسی جہاں عاشقان نبی کے لیے، مدتوں سے ترستا ہوں میں۔ جن کا دیدار مدھر کرے، جن کی تعریف دشمن کرے، جن کی تعریف دشمن کرے، دیکھنے کو جسے من کرے، دیکھنے کو جسے من کرے، روح کی تازگی کے لیے، مدتوں سے ترستا ہوں میں اس جگہ حاضری کے لیے۔ ان کا رتبہ ہے افضل ترین، رشک کرتا ہے عرش بری،
رشک کرتا عرش بری حق تعالی بلائے جسے حق تعالی بلائے جسے مقصد دوستی کے لیے مدتوں سے ترستا ہوں میں جگہ حاضری کے لیے ان کا اعجاز قرآن ہے جو فرشتوں کا مہمان ہے جو فرشتوں کا مہمان ہے غیر ممکن ہے ناتاب کی غیر ممکن ہے ناتاب کی ہر کسی آدمی کے لیے مدتوں سے ترستا ہوں میں جگہ حاضری کے لیے انبیاء کی امامت کرے دو جہاں کی حکومت کرے دو جہاں کی حکومت کرے کیوں نہ ہم اس کی اطاعت کریں کیوں نہ ہم اس کی اطاعت کریں اپنے رب کی خوشی کے لیے مدتوں سے ترستا ہوں میں وہ جگہ حاضری کے لیے. اور سنو بند خاص طور سے مجھے بہت پیارا لگتا ہے یہ بند آپ بھی بہت محبت سے سنیے. غار میں ان کی سرگوشیاں پیاری پیاری سی خاموشیاں پیاری پیاری سی خاموشیاں ہو رہی تھی یہ تیاریاں ہو رہی تھی یہ تیاریاں دین کی سروری کے لیے مدتوں سے ترستا ہوں میں اس جگہ حاضری کے لیے. پر بچھاتے ہیں قدسی جہاں عاشقان نبی کے لیے مدتوں سے ترستا ہوں میں اس جگہ حاضری کے لیے. قلب محسن پریشان ہے کون لیتا ہے اس کی خبر کون لیتا ہے اس کی خبر کوئی مشکل نہیں ہے مگر کوئی مشکل نہیں ہے مگر دو جہاں کے غنی کے لیے مدتوں سے ترستا ہوں میں اس جگہ حاضری کے لیے. جلوہ فرما جو محبوب ہیں عالم دین یہ خوب ہیں عالم دین یہ خوب ہے. جلوہ فرما جو محبوب ہیں عالم دین یہ خوب ہیں عالم دین
داعیے دین یہ خوب ہے، ایسی ہی شخصیت چاہیے، ایسی ہی شخصیت چاہیے، قوم کو رہبری کے لیے مدتوں سے ترستا ہوں میں وہ جگہ حاضری کے لیے۔ اور نعت پاک کے ساتھ ساتھ آئیے تھوڑا سا اپنا رنگ بھی تبدیل کر دیجئے، اور وہ یہ کہ ہم خان خائی رنگ میں تھوڑی دیر کے لیے رنگیں اور اس مجلس کو خان خزار بنا دیں، اس لیے کہ بہت سارے قابل علماء مشائخ تشریف فرما ہے یہاں پر، وہ کہ عمر میں کم ہو لیکن بہرحال ان کی خانوادے اور ان کی نسبتیں بہت بلند تر ہیں، تو آؤ سب میرے ساتھ ہم آواز ہو جاؤ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دل کو اگر چمکانا ہے، گریمان بنانا ہے، ملت کو بتلانا ہے، نگری نگری گانا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گلہائے گلشن میں فنکاروں کے فن میں، ہر دل کی دھڑکن میں اور ہر مومن کے من میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ ایک بار پڑھنے سے دوستو کفر کی دلدل سے نکل کر کے ایمان کی نورانیت میں داخل ہو جاتا ہے اور جنت میں داخلہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، تو پھر بار بار پڑھیں گے تو کتنا محترم شان مقام آپ کا ہو جائے گا۔ تو بولو محرومی کی طرف نہ جاؤ بلکہ اپنے دامنوں کو معمور کرو، اسی لیے ہم کسی بھی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارے دامن رحمتوں سے، اللہ کی عطاؤں سے، اللہ کے کرم فرمائیوں سے معمور ہیں۔ خالی دامن گئے تو فائدہ کیا ہوا؟ بولو سب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ گلہائے گلشن میں فنکاروں کے فن میں، ہر دل کی دھڑکن میں اور ہر مومن کے من میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تجھ کو آگے بڑھنا ہے، نفس عدو سے لڑنا ہے، منزل مل جائے گی تجھے پر ہر دم یہی پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ